آپ کو انہوں نے کہا جنرل سیٹ سے الیکشن لڑانا ہے. یس. آج 3 ضمانتیں لگی ہوئی تھیں. ایک تو محترم عمران خان صاحب کی جو ہے توشہ خانہ میں ضمانت قبل از گرفتاری جو ان کی بحال کر دی گئی ہے عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو بحال کر دی گئی ہے وہ تھی آج. اور 2 بشرا بی بی کی درخواست میں ضمانتیں قبل از گرفتاری تھیں جو ان کی عبوری ہو چکی تھی. آج وہ 2 بھی سماعت تھی. ایک القادر ٹرسٹ کیس میں جس میں 190 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں کہ جو ہے یو کے کی کرائمز ایجنسی نے وہ ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں انہوں نے ٹرانسفر کر کے بھیجی تھی اور بعد میں ملک ریاض صاحب نے جو اراضی دی تھی یا اس پر جو ہے یونیورسٹی کی عمارت بنا کے دی تھی جو آج فنکشنل ہے وہ انہوں نے اس پہ بی بی صاحبہ کی ضمانت قبل از گرفتاری تھی. اور دوسری توشہ خانہ کے کیس میں تھی جس میں الزام تھا کہ کوئی ایک چوڑی کا تھا اور ایک زیور کے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں تھیں جو کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے انہوں نے ناجوازن لیے تھے وہ کیس تھا. تو تینوں مقدمات میں جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری توسیع کر دی گئی ہے, اگلی جمعرات تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. تو وہ سماعت جو ہے ہوئی آبادی النظر میں. ہم نے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کی اور انہوں نے وہ اگلے جمعرات کے لیے 2 بجے جج صاحب نے رکھ دی ہے. جو یہ محترم عمران خان صاحب کی جو انہوں نے فزیکل ریمانڈ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا القادر کے ٹرسٹ کیس میں جس میں ابہام پایا گیا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو جسمانی جسم خان صاحب کا نہیں دیا گیا اور یہاں آپ کے میڈیا نے چلایا کہ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں سے ان کو نہیں لے جایا گیا نیب ہیڈ کوارٹرز میں. نیب یہاں سے اڈیالہ جیل سے ان کے جسم کو کہیں بھی لے کر نہیں گئی, اجازت نہیں دی گئی ہے. سو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے جب کہا تھا کہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تو آپ نے تنقید کی کہ جی وکلاء جو ہے عمران خان کے وہ درست بیانی نہیں کر رہے اور 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. تو بھائی جسمانی ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو لے جاتے ہو, تھانے میں لے جاتے ہو یا اپنا نیب ہیڈ کوارٹرز میں لے جاتے ہو اور وہاں اپنی مرضی سے آپ استفسار کر کے ان کو رات دن رکھتے ہو. یہ ہوتا ہے جسمانی ریمانڈ. آپ بھی جانتے ہیں, آج تک ہم بھی بھگتتے آئے ہیں. تو یہ قدغن ہے. اب انہوں نے 2 دن کا جو ہے کہا ہے کہ آپ 2 دن کے لیے مزید استفسار کر سکتے ہیں. اگرچہ میں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ انہوں نے پہلے 9 مئی کو گرفتار کیا تھا اسی کیس القادر ٹرسٹ میں جس کا شاخسانہ آج سارے ملک کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب 9 مئی کو محترم عمران خان صاحب کو عدالت عالیہ اسلام آباد کے بایو میٹرک کے کمرے سے رینجرز نے 80 سے 100 رینجرز نے وردیوں میں جا کر عدالت عالیہ کی تصحیح کرتے ہوئے جب اس کمرے میں گھس کر اور وکیلوں کو بھی مارا اور خان کو جب اٹھا کے انہوں نے گرفتار کیا اور عملے کو بھی ہائی کورٹ کے عملے کو بھی مضروب زد و کوب کیا گیا. وہاں میز کرسیاں جو فرنیچر تھا اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا. اس سے زیادہ اس سینکچوری آف جسٹس انصاف کے اس ایوان کی تصحیح اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی بدنامی اور اس کا رسوائی کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ؟ کیا پاکستان کے عوام کو یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے پریمیسز سے کمروں سے بھی اغوا کر لیا جائے گا جب آپ بایو میٹرک کروانے جا رہے ہو؟ اور وہ بھی میں حیران ہوں آج تک کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ قائم کرو, ان کے خلاف انکوائری کرو. کچھ آپ نے دیکھا کسی کے خلاف کوئی عمل ہوا؟ کسی کو کوئی مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ کسی کو اس کا جواب دہ کیا گیا؟ جب اگر عدالت عالیہ آپ کے اور میرے گھر میں کوئی گھسا ہے تو 452 میں آپ اندر کر کے 7 سال سزا دیتے ہو.
ہائی کورٹ میں اگر اس طرح سے گھس کر آپ کہتے ہو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تو کہہ دیا کہ گرفتاری ٹھیک ہے، یلغار غلط ہے، انداز غلط ہے، مداخلت بھیجا ہمارے پریمیسز میں غلط ہے، مار تو پیٹ غلط کی گئی ہے، توڑ پھوڑ غلط کیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے انکوائری اس کی جائے، رجسٹرار کو لکھا گیا. لیکن یہ خالی جو ہے اشک شوئی تھی، کچھ نہیں ہوا. میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ اس طرح سے آپ عدالت عالیہ کے اگر اپنے پریمیسز کی آپ جو ہے حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ قوم اور ملک کو کیا آپ انصاف دیں گے؟ ان کے آپ چادر اور چار دیواری کے، ان کی آزادی کو، ان کی جو ہے ساتھ زیادتیوں کو، ان کے ساتھ ظلم و روا رکھنے والوں کو کیا آپ ان کو ریلیف دیں گے پھر؟ تو اس لیے یہ عجیب سی بات ہے. اسی کیس میں نہ صرف گرفتار کیا نیب نے، بلکہ انہی جج صاحب نے جو آج سن رہے تھے، انہوں نے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی خان کا دیا تھا، عمران خان کا. اب یہ پوچھیں کہ وہ تو سپریم کورٹ نے 11 مئی 2023 کو سپریم کورٹ نے جب اس کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ یہ گرفتاری انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی گرفتاری ہے، اور مخلصی کا حکم دیا، تو 12 تاریخ کو انہیں ریلیز کیا گیا. لیکن اس کا آپ دیکھیں ذرا کہ کیا اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اگر ایک انوسنٹ ایک ورکر جو ہے وہ مشتعل ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ ظاہر ہے کہ احتجاج کرے گا کہ اس طرح سے ایک سابقہ وزیر اعظم کو غیر قانونی، غیر آئینی طور پر مداخلت بھیجا مجرمانہ کرتے ہوئے اس سینکچری آف جسٹس سے، انصاف کے ایوانوں سے اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. البتہ 10,000 پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 200 مقدمات جو ہے پاکستان سارے میں درج کر دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جی یہ کر دیا اور انہوں نے جو ہے ملک دشمنی کر دی اور جانے کیا کیا ان کو کہا گیا. ذرا اس پہ بھی کوئی سوچے کہ کیا یہ جو ہے آپ انصاف کی یہی معیار ہیں آپ کے؟ اور پھر اسی کیس میں آج جو ہے پہلے انہوں نے 3 دن کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن انہوں نے جسمانی ریمانڈ کا نام نہیں لکھا وہاں، مگر 3 دن انہوں نے کہا جیل میں آپ تفتیش کر سکتے ہیں. تو جیل میں اسی کیس کی، القادر یونیورسٹی کیس کی، ٹرسٹ کیس کی تفتیش کی تفتیشیوں نے 1.5 2 3 گھنٹے بیٹھ کر. 3 دن وہ ہو گئے، 7 دن وہ جو پہلے تھے 9 مئی والے، 7 اور 3 10 دن، اور 4 دن پچھلی ڈیٹ پر دیے گئے جو اگرچہ جسم تو ان کو نہ اجازت ہوئی، لیکن یہاں انہوں نے نیب ہیڈ کوارٹر بنا لیا، اڈیالہ جیل کو نیب ہیڈ کوارٹر بنا لیا. کیا بات ہے! یہاں ہماری نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے. بادشاہ سلامت لندن سے تشریف لاتے ہیں تو بائیو میٹرک ہائی کورٹ کی چل کے ایئرپورٹ پر چلی جاتی ہے. یہ ہے ہمارے دوہرا معیار انصاف کا اور عدالتوں کا اور اس نظام عدل کا. اور پھر اب جو ہے مزید 2 دن دے دیا گیا ہے، 7 دن وہ، 3 دن 10 دن، 4 دن پہلے ہو گئے 10 اور 4 14، اور 2 دن ان کو کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش آپ کر سکتے ہیں، 14 اور 16 دن ہے. تو اس طرح سے کیا گئے؟ اور کیا چیز کر رہا پوچھا، میں نے کہا بھائی لینا کیا ہے ان سے؟ جج صاحب نے پوچھا لینا دینا ان سے کیا ہے اس وقت؟ وہ تو سارا کچھ ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. یونیورسٹی وہاں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، اور یہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں ہیں، ان کو آپ سرکاری خزانے میں ٹرانسفر کر دیں. کیوں نہیں عمل کرتے؟ نیب ویسے تو آپ کو پکڑ کے کچھ بھی آپ سے برآمد کر کے تو بڑی بڑکیں مارتی ہے، ہم نے یہ ریکوری کر لی. کیوں نہیں نیب لیتی؟ یہ تو رجسٹرار سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں ہے، آپ کو 1 منٹ لگتا ہے، آپ جا کر فریز کر دو، وہاں سے لے لو پیسے. کس نے آپ کو روکا ہے؟ وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں وہاں ان کے، وہاں نہیں جاتے ہیں.
اور اس میں شہباز حسن نواز شریف کو ملزم جو ہے، جس نے 1 ہائیڈ پارک ملک ریاض کو بیچی تھی 50 ارب روپے میں، وہ ملک حسن نواز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ ملک ریاض کو آپ نے انفلیٹڈ ریٹ پر، یہ 15 ارب کا پراپرٹی تھی، آپ نے 50 ارب میں جو ہے بیچی، یہ رشوت نہیں دی گئی ہے؟ اس کو نواز شریف کو تو کسی نے نہیں پوچھا، حسن نواز کو تو کسی نے نہیں پوچھا. پھر ان کے جو ہے ماشاءاللہ 1 ہائیڈ پارک کے علاوہ ان کے جو ہے فرزند ارجمند اور داماد، ان کا بھی نام آیا، اور اس میں اور لوگوں کے بھی نام ہیں، لیکن سوائے عمران خان کے اور کسی کو نہیں پکڑا. وہ بھائی عمران خان نے تو ایک دھیلا اس میں سے گین نہیں ہے، نہ وہ جو یو کے کی کرائمز ایجنسی نے وہ جو بھیجا ہے اماؤنٹ، اس میں سے عمران خان یا بشرا بی بی کو ایک دھیلا نہیں آیا. اور پھر جو ملک ریاض نے زمین اور یونیورسٹی بنا کے دی ہے اور ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، ٹرسٹی لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹی اپنے مصرف میں ایک دھیلا نہیں لے سکتی، نہ کسی رشتہ دار کو کوئی مفاد دے سکتی ہے، نہ تنخواہ لے سکتی ہے، تنخواہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ عمران خان کا ایک ریکارڈ ہے. انہوں نے جو ہے کینسر ہاسپٹل ایک بنایا، پھر دوسرا کینسر ہاسپٹل بنایا، پھر تیسرا جو ہے کراچی میں وہ زیر تعمیر ہے. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایسے کینسر کے علاج کے جو ہے ایوان بنائے ہیں، ایک ہسپتال بنائے ہیں جو دنیا میں ایک ریپوٹیشن رکھتے ہیں. اور پھر انہوں نے نمل یونیورسٹی ایجوکیشنل ایکسلنس کے لیے اور لوگوں کے امپروو کرنے کے لیے، بچوں کے ہمارے تعلیمی معیار کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے، اس پر انہوں نے نمل یونیورسٹی ایک بنائی، اور پھر نمل یونیورسٹی دوسری میاں والی میں بنائی. اور یہ سارے پیسے جو ہیں ڈونیشن سے ان پر چل رہے ہیں، سرکاری خزانے پر کوئی اس کا بوجھ نہیں ہے. لوگ مخیر ہیں الحمدللہ، لوگوں کو درد ہے اس عوام کے، اس ملک کا، لیکن ایسا ہی شخص کو وہ دے سکتے ہیں، اس کا محافظ اور ٹرسٹی بنا سکتے ہیں جس پر انہیں اعتماد ہو. اگر ان پر اعتماد ہوتا، جو بادشاہ سلامت 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے چلے ہیں، تو پھر ان کو کوئی پیسے دے گا؟ یہ 2 پیسے تو مانگ کے دیکھیں چیریٹی کے نام پر. اپنے اگر ہائیڈ پارک کو بیچ دیں، اپنی اگر یہ ہے پارک لین فلیٹس کو بیچ دیں، حدیبیہ پیپر مل کو بیچ دیں، پاکستان کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے. تیسری نسل ہماری گروی کر کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے تو آ گئے، لیکن ملک کے لیے انہیں کوئی خیال نہیں ہے. تو اس لیے خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ جنہوں نے میرے لیے، جنہوں نے اس پی ٹی آئی کے لیے وہ صبر سے اور ڈٹے ہوئے ہیں، جو مستقل مزاجی سے کھڑے ہوئے ہیں، جو تمام تکالیف جھیل رہے ہیں، یہ مشکلات جو ہے یہ ان کے باوجود وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا پہلا حق ہوگا الیکشن لڑنے کے لیے، ٹکٹ کے وہ مستحق ہوں گے. اور شاباشی دی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو بھی وکیل ہوگا یا جو بھی مخلص کارکن ہوگا اس کو ٹکٹ دیں گے. اس لیے لوٹیکریسی کا انہوں نے کہا ہے کہ خس کم جہاں پاک، یہ تو ہماری بھل صفائی ہو گئی ہے اور اچھا ہو گیا ہے. سو اس لیے یہ خان صاحب نے جو ہے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جو اس مستقل مزاجی سے، اور انہوں نے ایک اور کہا فکرہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکل وقت میں صبر کرنے والا وہ بے شک عظیم ہوتا ہے. اس لیے صبر انہوں نے تلقین کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی کسی انداز سے ہم تخریب کاری میں یقین نہیں رکھتے، ملک کی عظمتوں کو آشکارا کرنا ہے، پرامن رہنا ہے. پرامن رہ کر ہم نے جو ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی اگلے الیکشنز میں تیاری کرے اور کارکن جو ہے وہ تیار ہو جائیں، اور جو مخلص ہے اسی کو ٹکٹ ملے گا، جو صبر سے کھڑا ہوا ہے، جو مصیبتیں جھیل رہا ہے، جو اس وقت مستقل مزاجی سے کھڑا ہے، اس کو انشاءاللہ وہ ٹکٹ دیں گے. اور پی ٹی آئی وہ بقول ان کے پی ٹی آئی جیتے گی اگلا الیکشن. یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. خاور مانیکا کے جو الزامات ہیں اس حوالے سے کوئی بات کی ہے آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی سے؟ آپ کی بات چیت ان کا کچھ کہنا ہے؟ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کا منبع نہیں ہو سکتا ہے جو اس نے کیا ہے، لیکن پھر کہنے لگے جو 2 ماہ سے
جو کسی اور کی تحویل اور کسٹڈی میں ہے، جس کو 2 ماہ سے اغوا کر رکھا ہے، جس کی 2 ماہ سے جو کچھ بیشنگ ہو رہی ہے اس سے جو مرضی اگلوا لیں اور کہلوا لیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے زیادہ بڑی جھوٹ اور لغو باتیں نہیں ہو سکتی ہیں جو منسوب کی گئی ہیں ان سے یا بشرا بی بی سے. اور یہ جو مانیکا صاحب نے جو کہا ہے وہ اس میں سر منہ صداقت نہیں ہے. اچھا فضل صاحب یہ بتائیں، ایک بات یہ کلیئر کر دیں کہ آج نیب کی ٹیم نے کتنے دن کے جسمانی ریمانڈ کی سزا کی اور عدالت نے کتنے دن کا جسمانی ریمانڈ آج کیا؟ ایک بات یہ بتا دیں. دوسرا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین سے آپ سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ نیب کی ٹیم مسلسل تفتیش کر رہی ہے اور اس میں کچھ چیزیں کچھ سامنے آئیں گے سائبر کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے 10 دن کا مانگا تھا، 10 دن کا ریمانڈ. تو جج صاحب ہنس پڑے کہ 10 دن کیا کرنا ہے بھائی، 10 دن اتنے دن جو آپ نے لیے ہیں اس میں کیا کیا ہے. وہ میں نے پڑھ کے بھی سنا ہے، 25 پیرا تک تو وہ پچھلی ہسٹری تھی اور 2 پیرا سارے تھے جس میں لکھا ہوا تھا. 2 دن انہوں نے دیے ہیں، وہ بھی یہی کہ آپ تفتیش کر لیں اس کی. وہ کہنے لگے جی تقابل کرانا ہے. کیا کرانا ہے جی؟ اصلی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ خان صاحب سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ علی ظفر صاحب جو ہے بیرسٹر ان کے وکیل ہے، یہ اصلی ٹرسٹ ڈیڈ ان کے پاس ہے. ادروائز ان کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں، رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے، فوٹو اسٹیٹ کاپی دے دی گئی ہیں. وہ رجسٹرڈ اس کے پاس بھی ہے، جو کیا نام ہے اس کا، جو ادارہ ہے جہاں رجسٹر ہوتی ہے وہاں بھی ان کے پاس موجود ہے. اس لیے نیب کاپیز حاصل بھی کر چکی ہے، وصول بھی کر چکی ہے. جانے کیوں وہ اوریجنل ٹرسٹ ڈیڈ کو چاہتے ہیں. باہر کہ وہ علی ظفر صاحب دے دیں گے، اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی ہے انہوں نے. جی تقابل کرانا ہے. جی تقابل کیا کرانا ہے بھائی؟ کاغذ آپ کے پاس ہے، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں اس میں سے گیند کا ایک ڈھیلا ثابت نہیں کر سکی. نہ الزام ہی لگایا گیا ہے کہ عمران خان نے 190 ملین جو آیا ہے اس میں سے کوئی ڈھیلا ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، کیونکہ وہ سیدھا کرائم ایجنسی جو یو کے کی ہے اس نے سیدھا وہ اماؤنٹ بھیجا ہے جو رجسٹرار سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں ہے، اس میں کوئی نہیں. اور اسی طرح جو زمین ڈونیٹ کی گئی ہے اور جو کنسٹرکشن کر کے دی گئی ہے القادر یونیورسٹی کو، وہ بھی ٹرسٹی کے اکاؤنٹ میں یا ٹرسٹیز کے اکاؤنٹ میں ایک ڈھیلا نہیں گیا ہے. نہ اس میں سے، بلکہ نیب نے پوچھا کہ بی بی آپ وہاں پڑھاتی ہیں؟ بشرا بی بی کو یہ سوال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھاتی بھائی. اور پھر آپ تنخواہ کتنی لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب میں پڑھاتی نہیں ہوں تنخواہ کہاں سے لیتی ہوں؟ تو یہ جو ہے سارے کیا جی آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کوئی لگایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کسی رشتہ دار کو میں نے نہیں لگایا ہوا. یونیورسٹی موجود ہے، اگر آپ کو زیادہ ہی وہ ہے اس کو تباہ کرنے پر ہی آپ تلے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی کو، تو جا کے اس پہ بھی قبضہ کر لیں جس طرح آپ نے باقی ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس پہ بھی قبضہ کر لیں. تھینک یو. تھینک آخری بات یہ بتا دیں کہ یہ ہے کہ آپ اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے، کیا سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اسلام آباد سے لڑیں گے اور خرم صاحب جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ لاہور سے لڑیں گے. او بھائی نہ میں تو نہیں لڑ رہا. خرم میں نے بچوں کو کبھی مداخلت نہیں کی ہے. میرا بیٹا سپریم کورٹ کا الیکشن لڑا ہے، یقین کریں مجھ سے پوچھ کے نہیں لڑا ہے، اگرچہ اس نے ہائیسٹ ووٹ لیے ہیں. ظاہر ہے اگر بیٹا لڑتا ہے تو باپ تو اس کی مدد کرتا ہی کرتا ہے، لیکن میں نہیں لڑ رہا الیکشن. تو یہ ایسی خبریں آپ اڑا دیں. ایک سوال ہے کہ کبھی آپ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قریب تھے، پھر بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، وہ بڑی روز پہ ان کی الیکشن کمپین جا رہی ہے، ٹھیک، اور آپ پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین ڈفرینس کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ان کی کیا عروج پہ جا رہی ہے. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں بلاول کہ اگر یہی آپ نے منتخبی کرنا ہے تو پھر یہ مذاق مت کریں. اور رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا 125 سے 130 جو ہے پنجاب سے ہم ایم این اے ہم سیٹیں بنیں گے. 125 130 کا مطلب ہے 25 جو ہے وہ بعد میں نامزد والے عورتیں اور مائنورٹیز آ جائیں گے. 150 پر اگر آپ نے پہلے ہی تہیہ کر دیا ہے کہ دینا ہے اور بادشاہ سلامت کو وزیر اعظم بنانا ہے تو پھر یہ کیوں ڈھونگرے چاہتے ہیں؟ تو کہاں سے بلاول جو ہے یا پیپلز پارٹی زوروں پہ کیمپین کر رہی ہے؟ بلاول اور یا پیپلز پارٹی تو یہ بالکل شکایت کناں ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں. آپ نے ایک شخص کو عزم کر لیا ہے کہ آپ نے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ڈھونگرے چاہ رہے ہو سارا الیکشن کا اور ہجانی کیفیت میں قوم کو ڈال رہے ہو، اور یہ جو ہے الیکشن پر اتنے اخراجات قوم کے کیوں مصرف کر رہے ہو جب آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے. سو وہ نہیں ہے.
باقی رہا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی کو کتنا جلسوں کی اجازت ہے، یا بلکہ ان کا تو نام بھی آتا ہے کینڈیڈیٹ کا تو اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے خان صاحب نے کہا وہ جو ہے ادھر کھڑی ہوئی تھی میرے کہ اس کو دینی ہے ٹکٹ، تو میں نے کہا مت کرو ابھی اعلان، ورنہ ابھی سے تمہیں اغوا کر لیں گے۔ تو اس لیے وہ عالم تو یہ ہے پی ٹی آئی کو تو اجازت ہی نہیں ہے، اگر آپ عمران کا نام بھی آپ کو اجازت نہیں ہے پبلش کرنے کے لیے اور نام بیان کرنے کے لیے، تو کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کون سے کیمپین کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی بادشاہ سلامت ہے جن کو ریڈ کارپٹ مل رہا ہے، جو باپ کی لائن لگ جاتی ہے، اور باپ نے ان کو دے دیے ہیں، باپ کے سارے جو ہے نمائندے، اور وہ جو ہے ماشاءاللہ آسمان پر اس وقت جو ہے پر ہے۔ اگرچہ عوام آپ نے دیکھ لیا کہ جب بھروانہ صاحب جنگ میں جاتے ہیں تو جو درگت ان کی عوام بناتی ہے، وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ، تم لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جاؤ، تمہارے ووٹ مجھے نہیں چاہیے، اور میں تو بن چکا، میرا تو فیصلہ ہو چکا کہ میں بن چکا، میں نے بن چکا، مار کے لوگوں نے اس کو جو ہے برجس بنا کے آپ کو دکھا دیا۔ ان تحفظات کے باوجود پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی، یا جو حالات آپ بتا رہے ہیں اس میں تو پھر کیا بائیک آؤٹ بھی کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں، بائیک آؤٹ کسی قیمت پہ پی ٹی آئی نہیں کرے گی، یہ میں بالکل انہوں نے بیان کر دیا، کسی قیمت پر نہیں۔ البتہ میرے سے جو آتا ہے کہ جی ہمیں سفارش کریں، تو میں کہتا ہوں اگر جوتیاں کھانے کو تیار ہو تو پھر دیکھ لو، تو اگر تم نے یہ ماریں کھانی ہے تانے دار کی، تانے کی یا کسی اور کی، تو پھر اگر تمہیں یہ قبول ہے تو آج خان صاحب نے دوبارہ جو بات دہرائی ہے میں وہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پھر سے کہا، اور انہوں نے بلکہ مجھے بھی کریکشن کی، میری اس کی انہوں نے کہا کہ کریکشن کرو۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ لیو اور باجوہ نے مل کر میری حکومت گرائی۔ یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اس سازش کے نتیجے میں کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ان کے ہمارے ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، عمران خان کی حکومت گرانا نہیں تھا، صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، ایک حکومت گرائی گئی۔ اس کے نتیجے میں جو معاشی حالات کی تباہی ہوئی ہے 1 سال میں، اس کا مطلب حکومت گرانے کے بعد جو سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ عمران خان کے خلاف صرف سازش نہیں تھی، یہ پاکستان کی عوام کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ آج کی جو مہنگائی ہے وہ اس کی سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 15 لاکھ جوان ہمارے 1.5 سال میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ 15 لاکھ نوجوان وہ ہیں جو پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ تھے، یہ اس کو کہتے ہیں برین ڈرین۔ اور جب حکومت گرا دی گئی تو عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے، اس کے اوپر سزائے موت عمران خان کے اوپر سزا دے دی جائے، تاکہ یہ اس کی ہمیشہ کے لیے جو وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس سازش کے خلاف وہ بند کر دی جائے۔ اور یہ ان کا اس وقت میں کہوں گی کہ ان کا آبجیکٹو اس وقت یہی ہے کہ یہ سزائے موت کم سے کم ان کو دے دی جائے۔ تو اگر ہم وہ بات اس لیے وہ کر رہے تھے کہ ڈونلڈ لیو جو اس کا سازش کا ایک اہم کردار ہے، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ امریکہ سے ہوئی ہے۔ امریکہ میں اس ایک میٹنگ میں اس سازش کی اس نے جو ایمبیسڈر تھا اس کو کہا جاؤ جا کے بتا دو، کس کو بتاؤ؟ جنرل باجوہ کو، کہ یہ نو کانفیڈنس جو موشن آئے گی اس کو کامیاب کرے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ عمران خان کی حکومت کو گرانا۔ اگر یہاں پہ انصاف نہیں ملتا، اور جو اگر آپ سوچیں کہ عمران خان کو یہ عمر قید یا سزائے موت دیتے ہیں تو کس کے اوپر ہم کیس کریں گے جا کے؟ بالکل ہم ایز اے فیملی میں ہم پھر سے بتا رہے ہیں، اگر یہاں پہ ان کو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، اگر یہ آج ٹرائل کو کھول دینا، آپ لوگ اگر اندر آ جائیں جو باہر کھڑے ہیں، صرف جیل میں ہی اندر آ جائیں، تو آپ کو جو یہاں پہ کینگرو کوٹ لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں، عمران خان نے کہا یہ کوٹ نہیں ہے، یہ کینگرو کوٹ لگا ہوا ہے۔ آپ سے اگر وہ ہمارے جو لائرز ہیں ان سے پوچھتے ہیں پروسیکیوشن سے کہ ذرا بتائیں ہمیں، کوئی کاغذ تو دکھائیں نا، کوئی چلان دکھائیں، وہ کہتے ہیں یہ سب سیکرٹ ہے۔ سیکرٹ کے نام پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، کوئی کاغذ ہی نہیں ہے۔
یہ کس قسم کا کیس ہو رہا ہے؟ تو اس کیس کے لیے آپ اگر ساری میڈیا کو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ 5 بجے ہائی کورٹ اجازت دے گا کہ میڈیا اس کو کور کرے اور پوری عوام کو پتہ چلے کہ یہ کیا کیس ہے، اور اگر یہاں نہیں ملے گا اگر انصاف تو پھر ہم یقیناً امریکہ جا کر ڈونلڈ لیو کے اوپر کیس کریں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا، گزشتہ جب بات پہ آپ نے بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ امریکی سفارت خانہ پوری طرح ملوث ہے اس پوری سازش میں۔ دوسری یہ بات بتائیے گا کہ آپ کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، گزشتہ روز ایک انٹرویو آیا خاور مونیکا کا، اس پہ کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں، ہماری صرف بات ہوئی تھی جو اس وقت کیس چل رہے ہیں اس کے اوپر۔ سائفر کا کیس آپ کو پتہ ہے صبح لگا ہے، سائفر کا آپ کو پتہ ہے صبح اس کی بس ڈیٹ ہی سیٹ ہوئی ہے۔ سائفر کا بہت اچھا کیس ہوتا ہے، نہ ان کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی کہ کیس ہو ہی نہیں رہا ہوتا۔ ہم جب اصلی کیس ہوتا ہے تو ہمیں بڑی دقت ہوتی کئی دفعہ لائرز کی بات سمجھنے کے لیے۔ سائفر کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہو ہی کچھ نہیں رہا ہوتا، اسے سمجھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اس کی ڈیٹ سیٹ ہوئی ہے۔ جو سائفر کے جج تھے انہوں نے کہا کہ آج کا جو کیس ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آیا یہ کیس واپس جیل کے اندر ہوگا یا ان کے کورٹ میں ہوگا۔ اچھا میں نے یہ بتایا کہ القادری ٹرسٹ کے حوالے سے بھی نیب تفتیش کر رہا ہے خان صاحب سے، کیا خان صاحب سے اپنی بات ہوئی ہے کہ وہ مختلف ٹیمیں آئی ہیں 3-4 مسلسل ہو رہا ہے، کیا ان کے سوالات ان سے وہ بھی سوالات کرتے ہیں؟ وہ نہیں، وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں آرام سے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری کارروائیاں کم، کیس یا کم ہے، ایک سیکنڈ، کیس کم ہے، کارروائی سارے بیچارے آتے ہیں، ٹیم لگتی ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک لاہور میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کہتے ہیں کہ جیل میں امریکی وقت بھی ملا ہے، IMF کا وقت بھی ملا ہے، جیل حکام کی جانب سے اس کی تردید بھی کی ہے، کیا خان صاحب نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے؟ آج بھی ہم جب اندر جا رہے تھے تو ایک باہر کی کسی ممالک کا کوئی انسان یہاں پھر رہا تھا، پتہ نہیں کون ہے، لیکن وہ خان صاحب کو نہیں ملنے آئے تھے۔ میرے خیال میں یہاں پہ کوئی کیس ہے، کوئی میرے خیال میں کوئی قیدی ہے جس کو ملنے آتے ہیں، وہ ایک ان کا خان صاحب خود ہنس رہے تھے، کہتے ہمیں تو کوئی نہیں ملنے آیا تھا۔ اوپن ٹرائل ہو جائے، ہمیں بھی اجازت ہو جائے، آپ بھی گگلا بھی، کیا پھر انصاف ملنے کی توقع ہے آپ کو؟ لیکن جب آپ لوگوں کو بتائیں گے نا اندر مذاق کیا ہو رہا ہے، پھر خود ہی کیس جو ہے لوگوں کے سامنے جانا چاہیے۔ اصلی جو کیس ہے نا، جب لوگوں کو پتہ چلے گا اندر ہو ہی کچھ نہیں رہا تو پھر آپ بتائیں کیس ہوئے گا ہی نہیں، تو ہم آ کے جتنا مرضی آپ کو بتا دیں، جب تک آپ میڈم آپ کہہ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، نیب کی ٹیمیں آتی ہیں، 2 ٹیم نہیں، نیب کی نہیں، میں سائفر کی بات کر رہے ہیں۔ نیب کی وجہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی جو نہیں، صاحب کی تفتیش ہی ہو رہی ہے نا، اب وہ چلتی رہے گی۔ یہ میں کہ اگلے کئی سال چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے، اس میں کچھ نہیں۔